دوستو اس بار چاند گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک ایسا خطرناک گرہن لگنے والا ہے جو 3 مارچ 2026 کو ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ ماہ رمضان میں چاند گرہن ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم ماہ رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی 100 سال بعد رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگا ہے، اور رمضان میں چاند گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوستو یہ خونی چاند گرہن پورے خطے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجیے گا۔ دوستو بات تو ہم کریں گے چاند گرہن کی، لیکن اس چاند گرہن کے اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے، جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں بظاہر تو ہم چاند گرہن کی کریں گے، لیکن چاند گرہن کے امپیکٹ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پش کیا کریں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہم نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو دوستو اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس چاند گرہن کو، یہ جو آ رہا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں، کئی ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائی میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے دنیا کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچتی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، مستجاب ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو کہ بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نیاب، انتہائی شدہ سے بڑا ہوا گرہن ہے۔ حالانکہ یہ پارشل گرہن ہے، لیکن اپنا امپیکٹ ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر نہیں آئے گا، لیکن اپنا امپیکٹ ڈالے گا، اور جیسے میں نے عرض کی کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، 15 دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ گرہن 2.5 سال تک اثر رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گرہن اس کے شیلوں کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنے والی ہیں، اس کی چابیاں اس گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان جسے رحمت اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے طہارت والا پاک اور پاکیزہ مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ یعنی جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ 3 کام کر لیجئے۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن سے بچنے کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے۔ دوستو ماہ رمضان
برکت والا مہینہ ہے جس میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے دلیل ہے کہ ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ ماہ رمضان جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں چاند گرہن لگ رہا ہے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکویریس سے ہیں، آپ کیپریکون سے ہیں، آپ ایریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو رمضان کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلاک کر دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو یہ اس سال کا پہلا چاند گرہن ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو گرہن ہوا تھا وہ گزشتہ برسوں میں انہونی تھی۔ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ماہ رمضان میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی عظمت سے نوازتا ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اللہ کی ناراضگی کو کم کریں، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ دوستو یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں تک گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کو تاہی کر دی، دوستو اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں گرہن لگنے والا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے سنہری موقع ہے۔ اس موقع کو کسی بھی صورت لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا عمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔
اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کریں۔ یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر برے اثرات ڈالے گا، اور ان 3 کام کرنے سے آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لیں۔ ابھی پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی صحابی درود پڑھ لیں، پڑھنا 3 بار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھیں، جس کے جو بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسبیحاں پڑھنے سے ہوگا کیا؟ جب آپ اللہ کے نام سے کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، ان کا عدالہ بھی رب کی طرف سے ہے، ان کی حفاظت بھی رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی ہماری مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، ہر رکاوٹ اور بندش سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے ماہ رمضان کا چاند گرہن لگتے ہی جتنی جلدی ہو سکے 21 بار یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اس نام کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھ لے گا، یہ چاند گرہن جو کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تباہیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی، لیکن یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے تمام مسائل کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے، جو سب سے ضروری کام ہے، وہ ہے یا فتاح کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا فتاح، 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 یا فتاح۔ میں نے آپ کے سامنے 21 بار پڑھا، کتنا کی وقت لگ گیا؟
آپ نے بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا، اگر تو آپ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہترین ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے شروع سے لے کر ویڈیو کو اینڈ تک توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بڑے بوڑھے جن کی زبان پر قرآنی الفاظ نہیں چڑھتے وہ سن لیں، انشاءاللہ سننے سے بھی آپ کی نسلوں کی بربادی، آپ کے گھر کے تمام حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن سننا توجہ کے ساتھ ہے۔ اور جو پڑھیں گے وہ یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک کندھے پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ کے انعام یا فتاحو سے یاد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ پھر فرشتے آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو آپ کی نسلیں برباد ہو سکتی ہیں۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، یہ وقت یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، لاپرواہی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ نام یا فتاحو پڑھنے سے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے، آپ کے پیٹ میں موجود بچے کی حفاظت کریں گے، حاملہ عورتوں کی حفاظت کریں گے، آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے، آپ کے گھر میں ہونے والے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور اس طرح کے تمام مسائل سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب اس نام کو آپ نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اس کے بعد اب آپ نے ایک کام تو کر لیا، اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی تباہی لے کر آئے گا، بڑی خطرناک اثرات لے کر آئے گا، پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ پھر ماہ رمضان کے بعد خود نتیجہ دیکھ لے گا۔ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے بڑے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والو، میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود بھی پڑھ لیتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر کرنا ہے، یا منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کی مرضی ہے، واٹس ایپ میں شیئر کریں، تاکہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اس خطرناک چاند گرہن سے پوری امت مسلمہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حدیث کی روشنی سے ثابت ہے کہ اب دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے گناہ کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے بھی خطرناک چاند گرہن کا لگنا اور اب ماہ رمضان کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہیں۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ یہ وہ دوسرا کام ہے جو آپ نے 3 مارچ 2026 کو جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔
یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے فرشتے آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ مالک اس نے آج تیری توبہ کی ہے، کیونکہ جب چاند گرہن نکلے گا تو ہر برج پر اثر کرے گا، چاہے وہ ایکویریس ہے، ایریس ہے، کیپریکون ہے، کوئی بھی آپ کا ستارہ ہے۔ 12 ستارے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ماہ رمضان کے چاند گرہن کے خصوصی وقت میں آپ نے صرف ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورہ کوثر۔ الحمدللہ یہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ دوستو سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں یہ چاند گرہن، یہ منفی اثرات سے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے اتنا رزق آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے ہفتے میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ کے رزق میں بے تحاشا اللہ فرماتا ہے ہم کوثر نہیں، خیر کثیر یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس برکت اور عصمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان 3 کاموں کو کرنے کے بعد چوتھا کام کرنا ہے، وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے کی توفیق ہے تو صدقہ کریں، جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا چاہیے، اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ابھی ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو حاملہ عورت کے لیے احتیاطی تدابیر بتاؤں گا، اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ایک بار تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں یہ عمل کروں گا یا کروں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت کرنے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو سب سے امپورٹنٹ بات اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ یہ ہے، خصوصاً میری وہ بہنیں جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، وہ کسی بھی طرح کی چھری کینچی کا استعمال کم سے کم کریں، اپنے ہاتھ سے دور رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر لیٹی رہیں اور اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر کی بات ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اب جتنا ہو سکے مرچ، مسالے، چٹنی والی چیزیں اس گرہن کے وقت کم از کم کھائیں۔ جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے، تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی ہے، حسب توفیق گوشت ہے، حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، نا امیدوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب احتیاطی تدابیر کے بعد آپ کو وہ وقت بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ چاند گرہن لگنے کس وقت والا ہے۔ یہ چاند گرہن جو لگ رہا ہے، یہ چاند گرہن سائنسدانوں کے مطابق 3 مارچ 2026 کو مکمل ہوگا۔
جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں جزوی طور پر چھپ جائے گا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:23 پر وہ منحوس سایہ چاند کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے دنیاوی کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوستو، وہ لمحہ جب زمین کی حفاظتی ڈال سب سے کمزور اور چاند سب سے زیادہ خونی سرخ ہوگا، وہ رات 11:25 سے لے کر 11:40 تک ہوگا۔ یہی وہ 15 منٹ ہے جب کائنات کے تمام خفیہ دروازے کھلے ہوں گے۔ اور دوستو، یہ ختم کب ہوگا؟ یہ رات 2:24 پر سیاہ ہو جائے گا، لیکن اپنے پیچھے ایک بدلی ہوئی دنیا چھوڑ جائے گا۔ یعنی پاکستان میں یہ مکمل گرہن تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں سندھ اور کوئٹہ میں یہ گرہن دیکھا جائے گا۔ اب دوستو، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند یا سورج گرہن کو دیکھتے یا سنتے تو گھبراہٹ سے مسجد کی طرف جاتے اور نماز کسوف ادا کرتے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کسوف کے ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیر کر اللہ کریم سے دعائیں کریں۔ یا حفیظو یا سلامو کو سارا دن پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے۔